وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 51 تک آج کا سبق ہے، اور آج کا موضوع کیا ہے؟ کیا ہم زندگی نصیحت کو زحمت سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر آیت نمبر 46، لفظی ترجمہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ مدثر ہے اور اس میں مضمون جو گزشتہ تھا وہ یہ تھا کہ جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے روز قیامت، یا جب حساب کتاب سب کچھ ہو جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اس دن پھر ایک جنتی اپنے آس پاس کو دیکھے گا تو وہ اپنے کچھ جو پڑوسی تھے اس کے، ان کو نہ پائے گا جنت میں، تو وہ پوچھے گا، تو جب پوچھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی وہ تو دوزخ میں ہے۔ تو یہ اب وہ دوزخ والوں سے بات چیت جنتیوں کی جاری ہے۔ تو گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور وہی سلسلہ جاری ہے۔ دوزخی لوگ جنتی کو بتائیں گے کہ، بلکہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اور تم دوزخ میں آ گئے۔ تو انہوں نے 4 اپنی روشیں بتلائیں۔ لم یکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو، اور فضول وقت ضائع کرتے تھے۔ اور آج جو یہ 3 ہیں، اور آج کا جو سبق ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یوم جزا کا جھٹلانا کیا مطلب؟ دیکھیں، جھٹلانا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک عمل سے ہوتا ہے۔ ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جیسے معاشرہ ہے ہمارا، تو یہ ان لوگوں کا ہجوم ہے جو یوم جزا کو عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ
آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ذکر کافروں کا ہو رہا ہے اور ہم تو کافر نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کی۔ یہ چاروں صفات جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ ہم میں موجود ہیں، اور آج جو یوم جزا کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھیں جھٹلانا کیا ہے، ایک چیز کے لیے آپ تیاری نہیں کر رہے عملی طور پہ، تو یہ جھٹلانا ہی ہوا نا، اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس گلاس رکھا ہوا ہے، یا ایک جگ رکھا ہوا ہے، یا ایک کولر رکھا ہوا ہے پانی کا، سخت گرمی کا موسم ہے، اور کوئی کہتا ہے بھئی تم پانی پی لو، کہتے ہیں میں پیتا ہوں لیکن نہیں پیتا، پی لو، اچھا جی پیتا ہوں، نہیں پیتا۔ اب یعنی پانی جو کہنے والا ہے اس کی بات کو جھٹلا رہا ہے یا اس کو مان کے نہیں دے رہا۔ دیکھیں یہ ہدایت جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، ہدایت جو ہے ہمارے روح اور بدن کی کو سیراب کرنے والی چیز ہے، اور یہ ہدایت جو ہے اس وقت تو خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن جھٹلانا مطلب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اچھا تو دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب عملی طور پہ یوم جزا کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ اس پہ زیادہ آپ کو مطلب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم تو نہیں جھٹلا رہے، اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم نے کب جھٹلایا ہے۔ تو عمل سے جھٹلانا بھی جھٹلانا ہوتا ہے۔ ہمارا اصل میں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پھر ہمارا یقین نہیں ہے عذاب قبر پر، ہمارا یقین نہیں ہے یوم حشر پر دوبارہ جی اٹھنے پر، ہمارا یقین نہیں ہے، پھر جنت اور دوزخ دونوں کو ہم اپنے اعمال سے عملی طور پہ جھٹلا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے، یعنی جو وقت آنے والا ہے جس کے لیے عمل کی اور تیاری کی ایک شدید ضرورت ہے، تو آپ اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں اس میں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں اس مصیبت میں ہم خود مبتلا ہیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہمارا خود بھی دنیا پر یقین ہے، ظاہر پر یقین ہے، میٹیریل پر یقین ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی شروع سے ظاہری اس کا خیال رکھتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک، اور اس میں کوئی وہ تعجب کی بات نہیں ہے یا انوکھی بات نہیں ہے۔ دراصل ہم خود یوم جزا کو نہیں مانتے اور اس کو عملاً جھٹلا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، کرنا چاہتے ہیں، اور ہم روز جزا کی کوئی تیاری نہیں کرنا چاہتے۔ تو بہرحال یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے بڑا خطرناک ہمیں آ لینے والا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے ہم پر آنے والا ہے، موت، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر جو عذاب قبر ہے اس سے آپ کیسے بچیں گے؟ وہاں تو کوئی مددگار آپ کا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ہم نے آج کا جو سبق ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہمیں موت آ گئی۔ اب فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب نفع نہیں دے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، یعنی یہ اس کا ایک لازمی پہلو ہے۔ یوم جزا کو جھٹلانے کا ایک لازمی پہلو یہ ہے کہ آپ کو کوئی سفارشی نہیں ملے گا روز قیامت، اور ہمارے تو دین کی ساری بنیاد، جو زندگی کی بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کی عفو و درگزر
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر منحصر ہے۔ اور یہ پھر شفاعت کا چونکہ سلسلہ بہت ہے، روز قیامت کے دن آپ کے بڑے آپ کی شفاعت کریں گے، والدین شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے شفاعت کریں گے، آپ کے پیر و مرشد آپ کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ یوم جزا کو جھٹلانے والوں کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، شفاعت تو ان کی ہوگی جو یوم جزا کو مانتے تھے اور پھر ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، گناہ صغیرہ کبیرہ جو بھی تھے، لیکن ہماری جو یعنی شفاعت ہے پھر ہمیں کوئی شافع نہیں ملے گا۔ اور ہماری تو آپ کو معلوم ہے کہ ساری جو امیدوں کی عمارت ہم نے کھڑی کی بھی ہے، وہ بالکل ہی یعنی اس میں کوئی وہ ساری بودی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی مومنوں کے لیے ہوگی، گناہگار مومنوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ مومن بہت گناہگار بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن جب کوئی مومن ہی نہیں ہے، جس کا یوم جزا اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے شفاعت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہوا انہیں؟ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے یہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں؟ دیکھیں نصیحت، ایک تو دیکھیں نصیحت ہے کیا، کس لیے ہے نصیحت۔ ایک بات یہ ذرا نوٹ کر لیں، اصل میں بات ایسی ہے کہ شروع سے بات کو وضاحت نہ کرو تو وہ کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ خاص طور پہ میرے سامعین جو ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں، اور کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے، بہرحال تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ نصیحت ہے کیا، نصیحت اور کس لیے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اور اس لیے کہ ہم اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں، اس لیے کہ ہم دنیا میں زندگی ایسے گزاریں جس کے نتیجے میں ہماری روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن ہو جائے، یا ہم آخری جو امتحان جو ہے، جو نتیجہ ہے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے پھر نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ ایک وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ زندگی ایک خاص طریقے سے گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ تو نصیحت تو یہ فائدے کی بات ہے، یعنی یہ نصیحت کیا ہے؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے، نصیحت میں ہمارا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک سودا ہے، یعنی دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ یہ جنت کو اپنا کر لے، اپنا بنا لے، جنت میں داخل ہونے کا پورا انتظام یہ دنیا میں کر کے جائے، ایسی زندگی گزارے کہ اس کے نتیجے میں اس کو آخرت میں جنت مل جائے۔ جنت کیا ہے؟ وہ ہمارا اس میں مقصود ہے، مختصر طور پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اب زندگی کیسے گزارے، کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے زندگی گزارے، اس کے لیے جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور اس کو گارنٹی دی ہے کہ ان علینا للہدی، اے انسان نصیحت یا ہدایت جو ہے یہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جب میں تمہیں نصیحت بھجواؤں تو اس نصیحت کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ ہدایت الہی کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے، اور نصیحت میں طریقہ کار ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو انسان روز جزا کو نہیں مانتا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے انکاری ہے، تو اس کو اب نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انسان روز جزا سے انکاری ہے،
اس کو اب نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے سامنے نصیحت پیش کی جائے گی، وہ اسے بھاگے گا، اور جو نصیحت کو مصیبت سمجھے گا وہ بھی اس سے بھاگے گا، جو نصیحت کو زحمت سمجھے گا وہ بھی نصیحت سے بھاگے گا، جیسا کہ ہم آج نصیحت سے بھاگ رہے ہیں. اور یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے اس کا ایک مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کے بھاگ پڑے ہیں. گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں اور یہ شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں. اب شیر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کلام ہے، ملوک الکلام ہے، لیکن اس میں بے انتہا یعنی حکمت کے موتی ہیں. اب حمرم فرت من قسورہ، اب گدھا شیر سے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ، اور وجہ سمجھتا ہے کہ شیر کو اگر میں نے پکڑائی دی تو یہ مجھے چیر پھاڑ کے کھا لے گا چیر پھاڑ کے کھا لے گا. لیکن اب یہ ہے نا کہ مذہب کو، ہدایت کو، نصیحت کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے زحمت ہے. یہ رحمت نہیں ہے، اس میں زحمت ہے، اس میں تکلیف ہے. ظاہر ہے تکلیف تو ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ آپ نے جد و جہد تو کرنی ہوتی ہے. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال و جان کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو. تو کوشش میں تو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر کام میں، دنیا کے ہر کام میں جس کو آپ کوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی. ایک میڈیکل کا طالب علم ہے، 4 سال وہ محنت کرتا ہے تو تب وہ امتحان میں پاس ہوگا. لیکن اگر وہ امتحان کو مصیبت سمجھے یا اس سارے سلسلے کو، تو وہ تو محنت ہی نہیں کرے گا، وہ بھاگے گا. تو دیکھیں یہ یعنی بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کام کے لیے جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گرمی کا موسم ہے، خاتون خانہ کھانا پکانا ہے، مہمان آنے والے ہیں، اگر وہ کچن میں نہیں جائے گی اور سخت گرمی میں محنت نہیں کرے گی، ہنڈیت کی تیاری کی، پکانے کی، چولہے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کو وہ تو پھر مطلب محنت آپ یہ دیکھیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ ہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے فارغ سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی مصیبت ہمیں نہیں چاہیے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت سے تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ جنگلی گدھے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں. اب گدھا جو ہے شیر کو تو مصیبت ہی سمجھتا ہے. چلیں مطلب یہ ہے کہ لگا لیں، مصیبت ہے، یعنی اس کی جان جائے گی، جنگلی گدھے کی جان جائے گی. یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ہوگی ہمیں. لیکن مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے کہ گدھوں کی، یعنی اصل میں فرار ہے. آپ فرار اختیار کر رہے ہیں. فرار دیکھیں انسان دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جب یہ ہوش و حواس کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے سامنے 2 رخ ہوتے ہیں، 2 جہتیں ہوتی ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں، 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن. اب اس کی کامیابی تو اس میں ہے کہ باطن کی طرف یہ فرار اختیار کرے، نہ کہ نصیحت سے یہ فرار اختیار کر لے. نصیحت کو قبول کر لے، کر کے حق کی طرف فرار اختیار کرے اور دوڑے اللہ تعالیٰ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. لیکن ہو کیا رہا ہے آج؟ ہم مسلمان من حیث الامت نصیحت سے ہم نے بھاگ اختیار کی ہوئی ہے. ہم اللہ کی ہدایت کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. من حیث القوم،
یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہے کہ آپ ہدایت کو مصیبت سمجھنے لگیں، یا ہدایت کے لیے، ہدایت قبول کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کو اپنا نقصان سمجھے۔ یہ تو سراسر فائدے کی بات ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، اور نصیحت میرا فائدہ ہے اس میں۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ مزمل کی ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے۔ تو یہ ایک یعنی ایسی بات ہے سوچنے اور سمجھنے کی کہ ہمیں اس پہ ضرور سوچنا ہوگا۔ اگر دیکھیں اس قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے تو پھر اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ یہ تو انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ نصیحت قبول کر لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لہم، کیا ہوا انہیں، تعجباً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہوا انہیں کہ یہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ جس طرح ایک جنگلی گدھا بدک کر شیر کے ڈر سے بھاگتا ہے، اور وہ آپ نے بھاگنا دیکھا ہے نا، وہ بس کبھی یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں جنگل کے جو وہ ہے نا، تو کس طریقے سے بھاگتے ہیں جانور شیر سے۔ تو بہرحال مختصر طور پہ یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، اس نصیحت کا قبول کرنے کا فائدہ ہمیں خود ہے، ہمارے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارے قبول نہ کرنے کا نقصان ہے، اور وہ نقصان ہمارا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں مختصر طور پہ، اور میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جھٹلاتے تھے یوم جزا کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک ہمیں کہ موت آ گئی۔ اس کے بارے میں میرے خیال سے میں نے تھوڑی سی بات نہیں کی ہے، اور اس میں بات یہی ہے کہ ہم سب لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ہماری زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اور ہم آخرت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ یہ ہماری حقیقی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو دیکھیں، جو چین جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے چین نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال حتی اتانا الیقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی روز و شب میں الجھتے ہوئے ہم نے اپنی جان دے دی، موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اب اس دن ان کو نفع نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی شفاعت۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین،
کیا ہوا انہیں کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ And we used to deny the day of judgment حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ until the inevitable came upon us. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ But the intercession of intercessors will not help them. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ Why are they turning away from the reminder? كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ As though they were panic donkeys, فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ fleeing from a lion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔